السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر ہم لوگ جنت کا ذکر کرنا اور سننا پسند کرتے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ ایک عام مسلمان کو جتنی معلومات جنت کے متعلق ہے اتنی معلومات جہنم کے بارے میں نہیں ہے، تو یہ بات کہنا ٹھیک ہوگا۔ لیکن دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیرا و نذیرا کہہ کر پکارا ہے، یعنی آپ خوشخبری بھی سناتے تھے تاکہ بندے کو امید کے ساتھ جوڑا جائے، اور آپ امت کو ڈرانے والے بھی ہیں تاکہ بندے جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور یہی اعتدال کا تقاضا بھی ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو میں جہنم کے متعلق قرآن و حدیث میں موجود کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ہم انہیں سنیں اور جہنم سے پناہ مانگیں، اور ان اعمال سے بچنے میں ہمیں مدد ملے جن کی جزا جہنم ہے۔ قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا ہے کہ جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے تھے۔ جہنم کے شعلے اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے، آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کے 70 جز میں سے ایک جز ہے۔ جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا ہے۔ سب سے ہلکے درجے کا عذاب جس شخص پر ہو رہا ہوگا اس سے اللہ عز و جل پوچھے گا کہ اس وقت اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب بدلے میں دے دے گا؟ وہ عرض کرے گا، اے اللہ تعالیٰ ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نے نہ مانا۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک بھڑکائی گئی، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اور 1000 برس بھڑکائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اور 1000 برس یہاں تک کہ بالکل سیاہ ہو گئی، اور اب جہنم کی آگ بالکل سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کیا کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کی برابر جگہ کھول دی جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں، اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی حیت سے مر جائیں، اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو تمام پہاڑ کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھس جائے۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا مشکل ہوتا ہے، پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں دوبارہ نہ لایا جائے، مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی ہے اور پناہ مانگتی ہے۔ دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی تہ تک نہ پہنچے گی۔ پھر جہنم میں مختلف طبقات اور وادی اور کنویں ہیں۔ بعض وادی تو ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا زیادہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ یہ خود اس مکان کی حالت ہے۔ گردن برابر بچھو اور اللہ عز و جل جانے کس قدر بڑے سانپ کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو اس کی سوزش، درد اور بے چینی 1000 برس تک رہے۔ تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ کی مثل سخت کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی، سر پر گرم پانی بہایا جائے گا۔ جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی۔ خاردار کھانے کو دیا جائے گا، وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش اور بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے، اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا۔ اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے
ان کو وہ کھولتا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور آتے شوربوں کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلیں گی۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے تونس کے مارے ہوئے اونٹ۔ پھر آخر کار کفار جب یہ سب دیکھیں گے تو جان سے عاجز آ کر باہم مشورہ کر کے مالک علیہ السلام داروغہ جہنم کو پکاریں گے کہ اے مالک، تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے۔ مالک علیہ السلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے، اور وہ 1000 برس تک پکارتے رہیں گے۔ 1000 برس کے بعد بھی صرف اتنا فرمائیں گے کہ مجھ سے کیا کہتے ہو، اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ 1000 برس تک رب العزت کو اس کے رحمت کے ناموں سے جہنمی پکارتے رہیں گے۔ وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ پھر اس کے بعد وہ فرمائے گا تو صرف یہ فرمائے گا، دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، اس سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ ابتدائی آنسو نکلے گا، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے۔ روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں۔ جہنمیوں کی شکلیں ایسی کریا ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں، اور جسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانے سے دوسرے تک تیز سوار کے لیے 3 دن کی راہ ہے۔ ایک داڑھ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی، کھال کی موٹائی 42 ذراع کی ہوگی، زبان 1 کوس 2 کوس تک منہ سے باہر گھسٹتی ہوگی کہ لوگ اس کو روندیں گے۔ بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ تک۔ ان تمام باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی، کیونکہ انسانی شکل احسن تقویم ہے، اور یہ اللہ عز و جل کو محبوب ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب کی شکل سے مشابہ ہیں۔ پھر آخر میں کفار یعنی جہنمیوں کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد کے برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کیا جائے گا، پھر اس میں آگ بھڑکائی جائے گی اور آگ کا تالا لگایا جائے گا۔ پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا تالا لگایا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا تالا لگا کر اس میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا، اور یہ عذاب سب سے بڑھ کر عذاب ہوگا، اور اب ہمیشہ کے لیے اس کے لیے عذاب ہے۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو مینڈی کی طرح لا کر کھڑا کرایا جائے گا۔ پھر پکارنے والا جنت کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے۔ پھر ان سب سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ وہ ذبح کر دی جائے گی اور وہ منادی کہے گا، اے اہل جنت، ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں، اور اے اہل نار، ہمیشگی ہے، اب موت نہیں۔ اس وقت جنت والوں کے لیے خوشی پر خوشی ہے اور جہنم والوں کے لیے غم پر غم۔ دوستو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ جو چیز میں جانتا ہوں تم جانتے تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی آنکھوں سے یہ تمام چیزیں دیکھ چکے تھے۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ یہ کہہ کر بات ٹال دیتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، یہ کہہ کر گناہ کرتے رہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، یہ کہہ کر نیکی نہیں کرتے کہ آخرت دیکھی جائے گی۔ دوستو، جہنم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو یہ کہہ کر ڈال دیا جائے کہ دیکھا جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ اگر ایک مرتبہ جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو جہنم میں جا کر کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ اس لیے دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص
دن میں 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہم اجرنا من النار، تو جہنم خود اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، تو اس بندے کو میرے اندر نہ ڈالنا۔ اسی لیے دوستو، ہم جتنا ہو سکے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جہنم سے پناہ مانگیں اور اللہ سے جنت کا سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔